بسم الله الرحمن الرحيم. الله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، بالخصوص محترم ڈاکٹر اعظم صاحب کا، جنہوں نے مجھے فوری طور پر طبی امداد مہیا کی، محترم اقبال نون صاحب، بھائی ارشد صاحب، محترم نواز اولک صاحب، بھائی بشیر صاحب دودھ والے، اور آپ تمام احباب جن کی پرخلوص دعاؤں کی وجہ سے آج میں پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اخلاص میں، آپ کی عمر میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ ایک خاص سیزن ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو پورا سال ہے، لیکن دیکھا دیکھی ہم اس فارمولے کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسا ماحول دیکھا ویسے ڈھل گئے، جیسا سیزن دیکھا ویسے ڈھل گئے۔ لیکن سونے کو دنیا کی کسی بھٹی میں بھی ڈالے، وہ اپنا نہ رنگ تبدیل کرتا ہے نہ اپنی اصلیت کھوتا ہے، پگھل ضرور جاتا ہے لیکن اس کی چمک ماند نہیں پڑتی، زنگ نہیں لگتا۔ اس کے مقابلے میں لوہے کو دیکھیں، بدلتا چلا جاتا ہے، گلتا چلا جاتا ہے، مٹی بھی اسے کھا دیتی، اور تقریباً ہم جو لوگ خاندانی اہل حدیث ہیں، ہمارا دادا اہل حدیث تھا، پردادا اہل حدیث تھا، ابا اہل حدیث تھا، پھر میں اہل حدیث ہوا، ہمارے اندر وہ جوہر، وہ جذبہ، وہ قوت ایمانی
سلفیت پر وہ پختگی نہیں ہوتی جو ان لوگوں میں ہوتی ہے جو تحقیق کر کے بعد میں پہلے بریلوی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، پھر وہ پڑھ کے تحقیق کر کے پھر وہ کنورٹ ہوتے ہیں. جو خوبصورت جذبات ان کے ہوتے ہیں، ہمارے وہ نہیں ہوتے، جبکہ ہونا چاہیے. ہم بہت سارا اثر لیتے ہیں ماحول سے. آپ ابھی دیکھیں گے جلسے جگہ جگہ ہو رہے ہوں گے. کیا ہے جی؟ فضائل حسن و حسین ہے، واقعہ کربلا ہے، وہ بھی سنا رہے، ہم بھی سنا رہے، فرق کوئی نہیں. اب اگر ہم نہ سنائے تو کہتے ہیں انہیں حضرت حسین سے محبت ہی نہیں. ہمیں محبت ہے لیکن ہماری محبت محرم میں نہیں جاگتی، ہماری محبت 12 مہینے. یہ فرق ہونا چاہیے. ایک اور طبقہ ہے ربیع الاول کے 12 دن آپ ان کو دے دیں، آپ نہ کریں سیرت کے جلسے، دے دیں ان کو 12 دن. آپ کے لیے پورا سال پڑا ہے، پورا سال پڑا ہے آپ کے لیے. چھوٹے چھوٹے سوالات اسی محرم میں اٹھتے ہیں کہ جی آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کیوں نہیں کہتے، علی علیہ السلام کیوں نہیں کہتے. پھر ٹی وی پہ مجھ سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ اکثر سیدنا حسین کہتے ہیں، امام حسین کیوں نہیں کہتے. سیدنا بھی اچھی بات ہے لیکن آپ امام کیوں نہیں کہتے. دیکھیے کسی بھی لفظ کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لغوی مطلب جو اس زبان میں اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی مطلب کہ جو اہل زبان اس سے مراد لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر لحیہ. لحیہ کے معنی ہے ہر وہ چیز جو لٹکے اوپر سے نیچے کی طرف، جیسے پنکھا لٹکا ہوا ہے تو یہ لحیہ ہے. لیکن اصطلاح میں لحیہ صرف داڑھی کو کہتے ہیں، صرف داڑھی کو کہتے ہیں. شوارب پینے والی ہے، لیکن اصطلاح میں شوارب صرف مونچھوں کے، ہونٹوں کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو آپ دودھ پیے، لسی پیے، پانی پیے تو وہ اس میں ڈوب جائے، وہ شوارب، اور ان کا رکھنا حرام ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے بال رکھتے ہیں مونچھوں کے کہ ہونٹوں کے اوپر والے ہونٹوں کے اندر مڑے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جب وہ کوئی بھی چیز پیئیں گے وہ اس میں ڈوبیں گے. یہ شوارب ہے اور اللہ کے رسول نے انہی کو ہٹانے کا حکم دیا. اگر آپ ان کو آگے سے اچھے خاصے صاف کر لیتے ہیں اور ان کو پیچھے کر دیتے ہیں تو وہ شوارب نہیں. علیہ السلام کے معنی ہے اس پر سلامتی. اور ہم ہر روز ایک دوسرے کو ملتے ہیں مسلمان تو آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. وہ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی. اب جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں تو حضرت علی کو کیوں نہیں دے سکتے، حضرت حسین کو کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ایک اعتراض. اسی طرح رحمت اللہ، اس کے معنی ہے اللہ اس پہ رحمت کرے، اس پر خدا کی رحمت ہو یا اللہ اس پر رحمت کرے. یہ اس کے لغوی معنی.
کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن اصطلاحیں انہیں مخصوص معنی متعین کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلا رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت کا مستحق زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے۔ ہر بندے کو اللہ کی رحمت چاہیے، میں بھی محتاج ہوں اللہ کی رحمت کا، آپ بھی محتاج ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر لفظ رحمت اللہ علیہ خاص کر دیا گیا مرنے والے کے ساتھ۔ جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے، آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ اچھے لفظوں میں مثلا آپ کہتے ہیں جی علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔ اگر آپ شہید کا لفظ نہ بھی کہیں تو جب آپ رحمت اللہ علیہ کہیں گے تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ شخص جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ فوت ہو چکا ہے۔ حالانکہ رحمت کی دعا زندے کو بھی چاہیے۔ کوٹ روڈ میں ایک جلسہ تھا، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تو اس میں مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کا ذکر کیا۔ ذکر کرتے کرتے کہا کہ جی مولانا عبد الرحمن سلفی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ کام کیا ہے۔ لوگ سارے ہنس پڑے۔ ہنس کیوں پڑے؟ پھر کچھ سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے جی وہ ابھی زندہ ہے، مرے نہیں ہیں، زندہ ہے۔ پھر اس مولوی صاحب نے کہا مولانا عبد الرحمن سلفی حافظہ اللہ، یعنی اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ اصطلاح دعا رحمت کی ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اس بندے کو دی جاتی ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکا۔ اسی طرح علیہ السلام دعا تجھ پر سلامتی، لیکن اصطلاحی طور پر انبیاء کے لیے اسے مخصوص کر دیا گیا۔ ہاں بعض نام انبیاء سے ہٹ کر بھی ہیں اور ان پر بھی ہم علیہ السلام کر، جیسے حضرت مریم علیہ السلام ہم بولتے ہیں حضرت مریم علیہ، جبکہ مریم علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے۔ وہ یہی دعا کے معنی میں لغوی معنی، اصطلاحی طور پر علیہ السلام جب بھی آئے گا پیغمبر کے لیے آئے گا۔ اب آپ نے کوئی نام لیا ابراہیم علیہ السلام، تو مجھے یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر ہے، بس میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ میں نے کسی پیغمبر کا نام لیا، چونکہ آخر میں علیہ السلام۔ آپ کہیں یعقوب علیہ السلام تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ پیغمبر کا نام لیا ہے، عام آدمی کا نام نہیں لیا ہے۔ اسی طرح راضی اللہ، یہ بھی دعا ہے۔ لغوی طور پر اس کا مطلب ہے اللہ تو اس سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، اور یہ اصطلاح لغوی طور پر تو یہ معنی ہے، یہ غیر صحابی کو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں اللہ تجھ سے راضی ہو، ہم کہتے ہیں عموماً اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھ سے راضی ہو، لیکن وہ جو اصطلاحی الفاظ ہیں ہم وہ نہیں کہتے، راضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے۔ یہ اصطلاحی طور پر صحابہ کرام کے لیے مخصوص کر دیے گئے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ جو بھی بندہ نام، مثلا میں کہوں ابو بکر صدیق، آگے بولوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ صحابی تھے۔ رضی اللہ کہنے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ابو بکر صدیق صحابی تھے، علیہ السلام کہنے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ پیغمبر کا نام لیا ہے، رحمہ اللہ کہنے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نہ پیغمبر ہے نہ صحابی ہے، بلکہ تابعی یا تبع تابعی یا ہمارے دور کا کوئی نیک آدمی ہے جو فوت ہو گیا۔ یہ اصطلاحی طور پر ہمیں جو علماء کی اصطلاحیں ہیں جو اسلاف سے چلی آ رہی، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ رہا کہ ہم امام کہتے بھی ہیں، نہیں بھی کہتے،
جس معنوں میں کہتے ہیں وہ اس معنوں میں جس طرح ہم امام ابو حنیفہ کو بھی امام کہہ دیتے ہیں، امام شافعی کو بھی امام کہتے ہیں، امام مالک کو بھی امام کہتے ہیں، ہم اپنی مسجد کے جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے ہم اس کو بھی امام کہتے ہیں کہ یہ امام۔ حضرت حسین کو جو امام کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح ڈالی گئی سنیوں کے اندر، کیوں؟ اثنا عشری جو 12 اماموں کے ماننے والا ایک طبقہ، ان کے 12 اماموں میں سے ایک ہی ہے، وہ اس لیے ہم سے کہلواتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے امام کو امام مانو۔ دین کا امام ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں، دین کا امام۔ اب ہم ان چیزوں کو بہت سطحی سمجھتے ہیں، لا یعنی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، نبی مکرم نے کچھ فرمایا، ان کا مسلک، ان کا مفتی، ان کا امام، ان کا معاشرہ کچھ اور کہتا ہے، پھر وہ لوگ اپنے مسلک کی بات کو اونچا رکھتے ہیں، نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، نبی کی حدیث چھوڑنے سے، نبی کے مقابلے میں کسی کی بات اپنانے سے اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے اور پھر کسی دردناک عذاب میں انہیں نہ پکڑ لے۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے پیمانے مقرر فرما دیے۔ حضرت حسین کی محبت کا بھی ایک پیمانہ ہے، آپ کو غلو کرنے کی اجازت نہیں، ان کو گھٹانے کی اجازت نہیں۔ آج ساری دنیا میں دیکھیے جس طرح کالے پرچم، کالے جھنڈے، کالے کپڑے، کالے کپڑوں والی سبیلیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی۔ آپ کبھی ان سے پوچھئے تو صحیح، ان سے پوچھئے تو صحیح، محرم کی آڑ میں، فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، آپ کی گھر والی ام حبیبہ کے بھائی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہیں تبرے پڑھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کبھی ان سے ایک سوال یہ تو کرو کہ جس بندے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے صلح کی، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، ان کو اپنا خلیفہ مانا، مجھے بتائیے آج تم زیادہ سمجھدار ہو یا حضرت حسن زیادہ سمجھدار تھے؟ وہ دین کو زیادہ سمجھنے والے، پرکھنے والے تھے، بندے کی پرکھ ان کو زیادہ تھی، یا 1400 سال بعد آنے والے حلیمیں کھا کھا کے پلنے والے؟ تم کو اس کی فقاہت اور سمجھ تمہیں زیادہ ہے، کس کو زیادہ ہے؟
حضرت حسن نے ان سے بیعت کی، خلافت اپنی ان کے حوالے کر دی۔ آج تم انہیں گالیاں دیتے ہو، یہ تو تم حضرت حسن کی بھی توہین کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جمعے کا دن ہے، آپ خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے، حضرت حسن صفیں چیرتے ہوئے، بچے ہیں چھوٹے ہیں، مسجد میں آ گئے، نانا کو دیکھا تو گرتے پڑتے مسجد میں نانا کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب منبر سے اترے، کچھ صفیں آپ نے عبور کی، حضرت حسن کو آپ نے اٹھایا، منبر پر آپ نے اپنے قریب بٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی آپ ہمیں دیکھتے، کبھی آپ نیچے حضرت حسن کو دیکھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور وہ دو عظیم گروہ کون سے ہیں؟ ایک گروہ سیدنا علی المرتضیٰ کا، ایک گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دونوں کو اللہ کے حبیب نے عظیمتین فرمایا، دونوں عظیم گروہ ہیں۔ آج عقیدے کے مریض کہتے ہیں یہ علی والا گروہ تو عظیم ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، مگر حضرت معاویہ والا گروہ عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تعداد کے لحاظ سے کہا ہوگا ان کی تعداد بڑی ہوگی۔ جب آپ نے ایک ہی تسمیہ کا صیغہ استعمال فرمایا عظیمتین، دو عظیم گروہوں کے درمیان، تو جو معنی حضرت علی کے لیے کریں گے وہی معنی حضرت معاویہ کے لیے ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ آپ نے انہیں مسلمان بھی کہا، تم تو لعنت دیتے دیتے تھکتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سبا صحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، فلعنت اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انبیاء کی اس پر لعنت۔ جس نے بھی کسی صحابی